بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، کسی بھی معاشرے میں نظام انصاف ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور معاشرے کے لیے انصاف اس طرح ضروری ہے جس طرح انسان کے لیے خوراک یا جو پینے کی اشیاء ہیں وہ ضروری ہیں۔ اگر انسان کو خوراک میسر نہ آئے، کھانے پینے کی چیزیں میسر نہ آئیں، تو انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے اور انسان باقی نہیں رہتا، موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر معاشرے میں عدل و انصاف نہ ہو تو پھر معاشرہ جو ہے حقیقی طور پر زندہ نہیں ہوتا، بلکہ گویا کہ وہ مردوں کی طرح ہے۔ ہر معاشرے میں کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے، اور ہم جب اپنے اس ملک کو دیکھتے ہیں، ملک پاکستان کو جو ایک اسلام کے نام پر بنا، مسلمان رہتے ہیں، اکثریت مسلمانوں کے ہے، قلیل ترین ہیں جو غیر مسلم ہیں، تو جو ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلام نے جو نظام انصاف دیا ہے، وہ دنیا کا کوئی نظام جو ہے اس طرح نہیں دے سکتا۔ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی ملک، کوئی بھی نظام جو ہے اس طرح کا نظام انصاف جو ہے نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا ہے، اللہ کا تخلیق کردہ ہے۔ تو اللہ سے بڑھ کر کے کوئی زیادہ جو بھی ہو، جتنا بھی پڑھا لکھا ہو، جتنا بھی صاحب شعور ہو، اللہ سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو نظام دیا ہے وہی نظام جو ہے معاشرے کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے، اور معاشرہ جو ہے پائیدار رہ سکتا ہے، اور وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ پورے ہی خوشحالی کے ساتھ اچھے انداز سے مطمئن اور بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، جہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظام، خاص کر کے نظام انصاف کا رواج ہو۔ ہم اس ملک کے اندر دیکھتے ہیں، پاکستان کے اندر تو بڑی بڑی کرسیوں پر براں جمع جو جسٹس حضرات ہیں، جج ہیں، باتیں تو بڑی کر جاتے ہیں، بڑی بڑی باتیں، اور انہیں سہولتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساری سہولتیں ہی انہی کے لیے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے انصاف دینے کی تو اسلام کا نظام میں انصاف تو ایک طرف رہا جو اس دور میں کافرانہ نظام ہے، جو خاص کر کے جو کافروں کے ہاں نظام ہے، جو جمہوری نظام ہے یا باقی نظام ہے، اس طرح کبھی ہمیں نظام نظر نہیں آتا۔ ہمارے ہاں جو طاقتور ہے اسے ہی سب کچھ مل جاتا ہے، اسے انصاف ملتا ہے، اس کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے، اور جج حضرات جو ہے نہ کوئی فرضی دلیل بنیاد بنا کر اسے جو ہے اس کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں، اسی کی اہمیت دیتے ہیں، اور جو ایک عام آدمی ہے، غریب آدمی ہے، یا اس سے بڑھ کر کے متوسط طبقے کا آدمی ہے، اس کے لیے جو ہے کوئی حقوق نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے، اور اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے یہود و نصارہ کا اپنا ایک نظام تھا، اپنا فرضی، جو ان کے جو لوگ تھے، جو بڑے بڑے عہدوں پر براں جمع تھے، وہ اپنی طرف سے انہوں نے جو ہے ایک نظام گھڑا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک یہودی مرد اور یہودی عورت نے گناہ کا ارتکاب کیا، جسے
زنا جو ہے کہا جاتا ہے، زنا کا ارتکاب کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، یہودی کے پاس آئے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ ماتا جن فی التوراۃ علی من زنا، جو شخص زنا کا ارتکاب کرے تو تورات میں اس سے متعلق کیا احکام ہیں؟ واضح ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے منزل کتاب ہے۔ تو اس نے بتایا، اس نے ایک اور بات، ایک اور روایت میں جو آتا ہے، اس نے بتایا کہ ہمارے ہاں جب کوئی امیر آدمی، بڑا خاندانی آدمی جو ہے اس طرح کا جرم کرتا، زنا کا ارتکاب کرتا تو ہم اسے چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اگر عام آدمی، غریب آدمی زنا کا ارتکاب کرتا تو اسے ہم سزا دیا کرتے تھے۔ تو ایک عجیب سا ایک معاشرہ چل رہا تھا، تو باہمی مشورہ یہ کیا کہ اب دونوں کے لیے ایک جیسی جو ہے وہ سزا مقرر کر لیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، وہ یہی کہ ان کا منہ جو ہے وہ سیاہ کر دیا جائے، کالا کر دیا جائے، اور انہیں گدھے پر بٹھا کر بازار میں جو ہے اسے گھمایا جائے، تاکہ دونوں کو جو ہے وہ سزا مل جائے، یہ نہ ہو کہ امیروں کے لیے کوئی سزا نہ ہو اور غریبوں کے لیے سزا ہو۔ تو واضح ہے یہ ان کا فرضی بات تھی، تورات میں اس طرح کے کوئی احکام نہیں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ پھر تورات لاؤ، فاتوا بالتوراۃ ان کنتم صادقین، اگر تم یہ بات یہی کہہ رہے ہو، سچے ہو، تو پھر تورات لاؤ۔ تو وہ لائے اور آگے پیچھے پڑھنے لگے، جب آیت راجم آئی تو اپنا ہاتھ جو ہے نوجوان نے اس کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیا اور دائیں بائیں جو ہے وہ پڑھنے لگا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ تورات کے ماہر تھے، عالم دین تھے، تو انہوں نے کہا کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ ہٹاؤ۔ جب ہاتھ ہٹایا گیا تو پھر اس کے تحت جو ہے آیت راجم موجود تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر یہ حکم دیا، یہودی مرد اور عورت کو دونوں کو سنسار کیا جائے، کیونکہ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین اسلام لے کر کے آئے، اور لوگوں کو جو اپنے گمراہ کن عقائد تھے اس سے نکال کر، اس تاریکی سے نکال کر کے اسلام کے نور میں لانا تھا، تاکہ معاشرے میں جو گناہ ہے اس کا سد باب ہو سکے۔ اس میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہود و نصارہ نے پھر دونوں کے لیے، یہودیوں نے دونوں کے لیے، یعنی چاہے وہ امیر ہو، مالدار ہو، طاقتور ہو، بڑے عہدے پر برا جمع، اس کے لیے بھی سزا مقرر کی، اس کا بھی منہ جو ہے وہ سیاہ کیا جاتا تھا، کالا کیا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں تو ایسا ہے نہیں، یعنی جو اس طرح کا جرم کرے، بڑا سے بڑا جرم بھی کرے، تو اس کے گلے میں تو ہار ڈالا جاتا ہے، اسے پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور عدالتیں کہتی ہیں باعزت طریقے سے جو ہے یہ بری ہے، اس کے اوپر جو ہے کوئی جرم نہیں ہے، حالانکہ گواہ بھی موجود ہیں، شہادتیں بھی موجود ہیں، سارے حقائق جو ہے اس کے خلاف ہیں، لیکن آگے جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس کا ضمیر مر چکا ہے، اس کا ضمیر اس وجہ سے مرا ہے کہ اس سے جو ہے اسے یا تو مخصوص لوگوں نے اسے عہدہ اسی لیے دیا تھا کہ تم ہمارے مفادات کے لیے فیصلہ کرو گے، یا پھر اس پر پیسہ اتنا لگایا گیا ہے، اس کے دل میں محبت مال کی پیدا ہو گئی ہے، وہ کیونکہ آخرت کو بھول گیا ہے، اور انسانی کے جو اخلاق ہیں، تقاضے انہیں بھول چکا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح بھی فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غریب کو تو سزا دے گا، بڑے شوق سے سزا دے گا، مجرم قرار دے گا، بلکہ کہے گا اسی وقت جو ہے اسے ہاتھ کڑی لگائی جائے اور اسے جو ہے سزا دی جائے، لیکن امیر کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی کوئی سزا نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہودیوں نے بھی جو طریقہ اپنایا وہ بھی غلط تھا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جو دین لے کر کے آئے، جو احکام لے کر کے آئے، جو نظام انصاف لے کر آئے، وہ اللہ کا ہے، اور اللہ نے ہی یہ سارا نظام بنایا ہے۔ تو اگر اس کا نظام کا نفاذ نہیں ہوگا تو پھر یہاں جنگل کا قانون ہوگا، جہاں انصاف نہیں ہے تو پھر جنگل ہی ہے، پھر جنگل میں زندگی جو ہے ویسی ہے، اندھیرے میں انسان بھٹک رہا ہے، جو طاقتور ہے وہ کمزور کو جو ہے رونتا چلا جائے گا، پاؤں کے نیچے رون دے گا، مار دے گا، قتل کر دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سارا نظام جو ہے میرا محافظ ہے، اور میں جو چاہوں کروں، اس غریب کا جو ہے کوئی محافظ نہیں ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو کی ہے اسی
نظام انصاف کے حوالے سے فرمایا کہ جو شخص بھی کرسی عدالت پر بنا جمع ہونا چاہتا ہے، انصاف کرنا چاہتا ہے، جج بننا چاہتا ہے، تو اسے اللہ کی جو تخلیق کی مختلف چیزیں ہیں، اللہ کے جو افعال ہیں، اس کا پورا اسے علم ہونا چاہیے، پورا احاطہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو پورا نظام بنایا ہے اس کا پورا اسے علم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں جو نظام رکھا ہے، زمین میں ہے، یعنی عرش معلیٰ سے لے کر تحت الثری تک اللہ کا جو بچھایا ہوا نظام ہے، اس پر اس کی غور و فکر ہو، دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کسی بھی چیز کو جو ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی تفاوت نہیں ہے، یہ نہیں کہ اوپر ہو کوئی نیچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے ایک نظام کے تحت جو ہے وہ رکھا ہے۔ انسان بار بار دیکھے، بار بار غور و فکر کرے، جیسا کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ انسان جتنا بھی دیکھے گا تو اسے یہ چیز واضح نظر آئے گی کہ اللہ کی تخلیق میں جو ہے کوئی تفاوت نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نظام انصاف ہے کتنا عظیم نظام انصاف ہے۔ انسان اپنی ذات کو دیکھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو اعضاء رکھے ہیں، ہر چیز کو جو ہے اس کے اپنے اپنے مقام پر رکھا ہے۔ اگر وہ چیز اپنے مقام سے ہٹ جائے تو پھر انسان کی وہ شکل جو ہے وہ خوبصورت نظر نہیں آئے گی، چاہے وہ چہرہ ہو، چاہے ناک ہو، چاہے آنکھیں ہوں۔ اللہ نے یہ چیزیں جو ہے وہ چہرے کے اندر رکھی ہے، باقی اعضاء دوسرے مقام پر رکھے ہیں۔ اگر یہ چیز اس سے ہٹ جائے تو پھر انسان کے جو خوبصورتی ہے، حسن و جمال ہے، جو اس کا اعتدال ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے وہ رکھی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جو کرسی انصاف پر بیٹھنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام عدل کو دیکھے، اللہ تعالیٰ کا کیا نظام عدل ہے، تو تب جو ہے وہ حقدار کو جو ہے وہ حق دے سکے گا، ورنہ پھر جو ہے ظلم و زیادتی کی طرف جائے گا۔ اس کا جب جھکاؤ ظلم کی طرف ہو گیا، ظالم کی طرف ہو گیا، تو پھر وہ بھی ظالم قرار پائے گا، اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کرسی پر بیٹھ کر کے لوگوں کے معاملات دیکھے۔ آگے چل کر کے ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔